مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ. شکوہ کس کو کہتے ہیں؟ شان و شوکت. مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ. عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے ان میں رہبانیت جائز ہے، وہ گوشہ نشینوں کی عبادت کریں. مسلمانوں کے لیے رہبانیت کی اجازت نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے وہ نبوت ہے، مسلمان کے لیے برگ حشیش. حشیش تو پتہ ہوگا آپ کو کیا ہوتی ہے حشیش؟ حشیش کیا ہے؟ افیون. نشہ آور چیز ہے، افیم ہے، جس سے ایک پتا کھایا، برگ حشیش، برگ یعنی پتا، حشیش کا پتا کھایا، مست ہو کے سو گئے. تو یہ ہے اگر نبوت اس کے بغیر ہے جس کا پیغام دیا گیا، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. اگر دنیا پہ حاکمیت، قیادت، امامت، حکومت کا پیغام نہیں ہے تو وہ نبوت ہمارے نبی کی نہیں ہے، وہ راہبوں کی ہو سکتی ہے. تو یہ شعر ہم آغاز ہمیشہ ہی توحید اور رسالت سے کرتے ہیں. چلیں رسالت پہ ایک اور شعر لے لیتے ہیں. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب. ایک بلبلہ ہے ہمارے آقا کی شان کے سامنے آسمان پورا. شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود. سلیم اور سنجر یہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں اپنے زمانے کے. شوکت سنجر و سلیم، تیرے نمود، تیرے جلال کی نمود. مکمل کرو جی. فقر جنید و با یزید، تیرا جمال بے نقاب. فقر جنید و با یزید، تیرا جمال بے نقاب. شاباش، شعر مکمل ہو گیا ان کا. 3 میں سے 2 اشعار مکمل ہو گئے، درست ہو گئے. لیپ ٹاپ تو گیا، باقی انعامات ملیں گے. اچھا جی، تو اب ہم انہی میں سے اشعار نکالتے جائیں گے کہ یہ جو شان و شوکت ہے یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. قرآن پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو اور اپنے گھوڑے تیار رکھو تاکہ دشمن پر تمہاری ہیبت رہے. مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تاکہ دشمن پر تمہاری ہیبت رہے.